حضور علیہ صلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یا معاشر شبابی من استطاع منکم الباءۃ، اے نوجوانوں کی جماعت جو تم میں سے نکاح کی طاقت رکھتا ہوں، فلیتزوج، اسے چاہیے کہ نکاح کریں، فإنہ اغض للبصر، اس لیے کہ نکاح جو ہے یہ نگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے، وأحسن للفرج، اور شرمگاہ کا محافظ ہیں۔ نکاح کرنے سے انسان کی نگاہ جھک جاتی ہیں اور شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم، اور جو شخص نکاح کی طاقت نہیں رکھتا تو اسے چاہیے کہ روزہ رکھیں، فإن لہ وجاءۃ، یہ روزہ اس بندے کی حفاظت کرے گا۔ جب انسان کے پاس مال ہو تو اس صورت میں عام حالت ہوں تو نکاح کرنا یہ سنت ہے اور جائز ہے۔ اگر انسان کو زنا کا خدشہ ہو تو پھر اس کے اوپر نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اگر انسان کے پاس خرچہ نہ ہو یا اسی طرح ظلم کا صحیح اندیشہ ہو تو اس صورت میں نکاح کرنا یہ مکروہ ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک یہ ایک ایسی عبادت ہے جو جاری و ساری رہی ہے اور قیامت تک رہے گی۔ احادیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تنکح المرأۃ لاربعین، کہ انسان عورت سے نکاح کرتا ہے 4 وجہ سے، لمالہا، اس عورت کے مال کی وجہ سے، ولحسبہا، اور اس کے حسب و جمال کی وجہ سے، اور ولجمالہا، اور اس کے جمال کی وجہ سے، ولدینہا، اور اس کے دین کی وجہ سے، فاظفر بذات الدین، تو تجھے چاہیے کہ تو دینداری کو اختیار کر، تاربت یدا کا، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ یعنی عورت سے جو نکاح کیا جاتا ہے یا تو لوگ اس سے اس کے مال کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں، یا اس کے حسب نسب کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں، یا اس کے حسن و جمال کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں، یا عورت سے نکاح کیا جاتا ہے اس کی پرہیزگاری کو دیکھ کر۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث پاک کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ انسان جو ہے وہ عورت کا اخلاق، عورت کا دین جو ہے وہ دیکھ کر اس کے ساتھ نکاح کریں، اس کے مال کو دیکھ کر نکاح نہ کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت سے مال دیکھ کر نکاح کرے گا وہ فقیر رہے گا، مال کی لالچ کے اندر اگر کوئی بندہ نکاح کرتا ہے۔ اسی طرح فرمایا، جو بندہ جو ہے وہ خاندان دیکھ کر کہ اعلیٰ ترین خاندان ہے تو میں نکاح کر لیتا ہوں، تو وہ بندہ جو ہے وہ ذلیل ہوگا۔ اور جو دین کو اہمیت دے گا، دین دے کر نکاح کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے نکاح کے اندر بھی برکت عطا فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، الدنیا کلھا متاع، دنیا تمام کے تمام جو ہے وہ متاع ہے، تمام کا تمام جو ہے وہ سامان ہے، نفع کی چیز ہے۔ وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، اور دنیا کا بہترین ساز و سامان وہ نیک عورت ہے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ، 3 چیزیں ایسی ہیں، حق علی اللہ عونہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے ان کی مدد کرنا۔ پہلی چیز، المکاتب الذی یرید الاداء، کہ وہ مکاتب غلام جو ادا کا ارادہ رکھتا ہوں، جو ادائیگی کا ارادہ رکھتا ہوں، والناکح الذی یرید العفاف، اور ایسا شخص جو نکاح کرنے والا ہے لیکن اس نکاح کے ساتھ جو ہے وہ پاک دامنی کا ارادہ کرتا ہے، والمجاہد فی سبیل اللہ، اور مجاہد فی سبیل اللہ، مکاتب جو ادائیگی کی نیت کرتا ہوں، اسی طرح وہ شخص جو نکاح کرنا چاہتا ہوں، اور اسی طرح مجاہد فی سبیل اللہ، ان تینوں کی مدد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے۔ اور اسی طرح ایک روایت کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فتزوجوہم، جب تمہیں نکاح کا پیغام ملے اس شخص کی طرف سے کہ جس کا دین بھی تمہیں پسند ہو، جس کا اخلاق بھی تمہیں پسند ہو، تو تم اس کے ساتھ نکاح کر لو۔ اللہ تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، لیکن اگر دیندار بھی ہے، اس نے پیغام بھی بھیجا، اس کے باوجود کو بندہ نکاح نہیں کرتا،
تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر کیا ہوگا کہ وہ لڑکا اور لڑکی آپس میں زنا کریں گے اور زمین کے اندر فساد پیدا ہوگا، زمین کے اندر فتنہ پیدا ہوگا، زمین کے اندر جو ہے وہ لڑائی جھگڑے قتل و غارت جو ہے وہ پیدا ہوگی۔ اسی طرح بے شمار احادیث پاک کے اندر حضور علیہ السلام نے نکاح کی ترغیب دی ہے، اور ایک روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لم یرا للمتحابین مثل النکاح، کہ دو محبت اور چاہنے والوں کے لیے نکاح جیسی کوئی چیز نہ دیکھی گئی، یعنی ایسے شخص لم یرا نہیں دیکھی گئی للمتحابین ان دو شخصوں کے لیے یا دو لوگوں کے لیے جو ہوں اجنبی مرد و عورت لیکن آپس میں نکاح کر لیں، تو نکاح سے بڑھ کر جو دل کے اندر محبت پیدا کر لیں، نکاح سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں دیکھی گئی۔ تو نکاح چیز یہ ایسی ہے جس سے دو دلوں کے اندر، دو خاندانوں کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے، الفت پیدا ہوتی ہے، لڑائی جھگڑے جو ہیں وہ ختم ہوتے ہیں۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، من اراد ان یلقى اللہ طاہرا مطہرا، کہ جو شخص ارادہ کرتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کریں کہ وہ طاہر بھی ہوں اور مطہر بھی ہوں، تو فلیتزوج الحرائر، تو اسے چاہیے کہ آزاد عورتوں سے نکاح کریں، یعنی جو صاف ستھرا ہو کر اللہ سے ملنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ آزاد عورتوں سے نکاح کریں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن نے اللہ کے خوف کے بعد نیک بیوی سے بہتر کوئی نعمت نہ پائی، ان امرہا اطاعتہ، اگر وہ اس کو حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کریں، وَإِنْ غَابَ وَإِنْ نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ، اور اگر وہ اس کی طرف نظر کریں تو اس کو خوش کرے، وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَبَرَّتْهُ، اور اگر وہ شخص کسی بات پہ قسم کھا لیں تو عورت اس کی قسم کو پورا کریں، وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ، اور اگر وہ مرد کہیں پر چلا گیا ہے تو پھر اس کے مال اور اس کی عزت کی حفاظت کریں، اس کے مال اور اس کی عزت کی خیر خواہ ہوں۔ آگے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین، کہ جب انسان نکاح کرتا ہے تو گویا کہ وہ اپنا آدھا دین مکمل کر لیتا ہے، فلیتق اللہ فی النصف الباقی، چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جو باقی آدھا حصہ دین کا رہ چکا ہے اس بارے میں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔ اور ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتی ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان آدم النکاح برکتن ایسرہ مؤونتن، کہ بے شک بڑی برکت والا نکاح وہ ہے کہ جس میں بوجھ کم ہو، یعنی جس کے اندر فریقین کا خرچہ کم ہو، آسانی ہو، جس کے اندر مہر بھی معمولی ہو، جہیز بھی باری نہ ہو اور کوئی قرضہ نہ ہو، کوئی درمیان کے اندر زیادہ شرائط وغیرہ نہ رکھی جائیں، تو اس حالت کے اندر جو نکاح کیا جائے اس کو زیادہ برکت والا نکاح ہوتا ہے۔ یہ مختلف احادیث ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور آج کے دور کے اندر ذرا غور کریں کہ ہم اگر اپنے معاشرے کی طرف دیکھیں تو ہمارے معاشرے کے اندر کتنی جو ہے وہ بے حیائی، فحاشی، عریانی عام ہے۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی اولادوں کا وقت کے اوپر نکاح نہیں کرتے، حالانکہ جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نکاح نصف ایمان ہے، یہ نکاح شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے، نکاح انسان کے نگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے، تو برکت والا ہے، اور اس سے دو دلوں کے اندر، دو جانوں کے اندر آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ جو ہے یہی سوچتے رہتے ہیں ساری زندگی، اتنا مال ہوگا، سرکاری نوکری ہوگی، مکان ہوگا تو پھر ہی نکاح کیا جائے گا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان آدم النکاح برکتن ایسرہ مؤونتن، کہ برکت والا سب سے بڑا نکاح وہ ہے کہ جس کے اندر خرچہ کم ہو۔ آج جو ہے یہی جو ہوتا ہے کہ وہ لڑکا امیر ہونا چاہیے، لڑکی امیر ہونی چاہیے، تو ان چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی دیندار شخص نکاح کا پیغام بھیجے جس کا اخلاق بھی اچھا ہو
تو پھر اس کا اخلاق دیکھ کر جو ہے اس کے ساتھ نکاح کر دو۔ یہ نہیں ہے کہ تم یہی دیکھتے رہو کہ بہت بڑا کوئی امیر ترین آئے گا، اس کے ساتھ بچی کا نکاح کیا جائے گا، کوئی امیر ترین بچی ملے گی پھر اس کے ساتھ بچے کا نکاح کیا جائے گا۔ ان چیزوں کو فوقیت نہیں دینی چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فوقیت دینے چاہیے۔ جو شیطانی وسوسے ہیں ہمارے ذہنوں کے اندر کہ اگر مال آئے گا تو پھر ہم نکاح کریں گے، ہم غریب ہیں، ابھی ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، تو یاد رکھیں قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یغنیہم اللہ من فضلہ، کہ تم نکاح کرو تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل کی وجہ سے تمہیں غنی کر دے گا۔ تو نکاح کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ انسان جب گناہوں سے بچتا ہے، تھوڑا رزق بھی کماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے تھوڑے کے اندر برکت عطا فرما دیتا ہے۔ جو بندہ بے نکاح ہو لیکن گناہ کرتا پھرے اور زنا کاری کی طرف چلتا پھرے، بد نکاحی کی طرف جائے، تو اب اس کی بے برکتی سے اگر وہ مال کما بھی رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ شریعت کا یہ جو پہلو ہے یہ اس کے اوپر غور کریں، نہ یہ کہ اپنی اولادیں، لڑکے ہیں تو وہ گھر میں بوڑھے ہو رہے ہیں، لڑکیاں تو وہ گھروں میں بوڑھی ہو رہی ہیں نکاح کے انتظار کے اندر، تو اس معاملے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ دعا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔